آج کی دنیا میں یقیناً جب ہم بات کرتے ہیں ہماری ڈیجیٹل رائٹس کی تو سب سے پہلے تو جی میرا فیڈ بیک مجھے اپنی آواز پلٹ کر آ رہی ہے. وی کین جسٹ سارٹ دیٹ آؤٹ. اس کو ذرا بند کر دیں اگر فوری طور پہ آپ اس کو سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتے. اچھا جی, ہم جو بات کر رہے تھے وہ بڑی اہم ہے کہ آپ کے ڈیجیٹل رائٹس کیا ہیں, اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تمام ہی ویب سائٹس پہ آپ کے لیے ایک انکلوسیو ایکسیس ہونا, آپ دنیا سے نہ صرف انٹریکٹ کر سکیں بلکہ اپنی دل کی بات کہہ سکیں, یہ فری فار آل انکلوسیو انٹرنیٹ کی صدا ہے. لیکن انفارچونیٹلی کئی معاملات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت اور پالیسی میکرز کی اس کے حوالے سے جو رائے ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے, اور مختلف پابندیاں لگائی جاتی ہیں. کچھ سائٹس کو بین کیا جاتا ہے, کریک ڈاؤنز ہوتے ہیں, کچھ جرنلسٹ کو بھی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ ڈیٹا پروٹیکشن کی بھی اگر بات کی جائے تو کمپنیز کا اور عوام کا جو معاہدہ ہے اس میں بھی گورنمنٹ انٹروین کر سکتی ہے. عام طور پہ یہ ڈیٹا گورنمنٹ کے لیے اہم ہے, اس کی پروٹیکشن اور تمام لوگوں کی ایک طرح سے ان کے حقوق کا خیال رکھنا ایک ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن اس وقت ونس اگین دیر از اے پرابلم ان پاکستان وین وی ہیو سین کہ پاکستان سے وی پی این وداؤٹ رجسٹریشن ایک طرح سے نظر ہی آیا, جس کی وجہ سے ابہام یہ پیدا ہوا کہ شاید پاکستانی حکومت نے, پالیسی میکرز نے وی پی این کو بین کر دیا ہے. آپ جس طرح کے جانتے ہیں کہ آئے دن مختلف پلیٹ فارمز تک رسائی پاکستانیوں کے لیے مشکل ہے. ٹویٹر ایکس پہ ایک آن گوئنگ بین ہے. اس کے علاوہ بھی مختلف سوشل میڈیا, چاہے اس میں یوٹیوب ہو, فیس بک ہو, انسٹاگرام ہو, تھوڑی دیر کے بعد آپ کو اس کا ایکسس مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, یہ بتاتے چلیں آپ کو کہ دنیا بھر میں یہ روش چلی بھی ہے. خاص طور پہ اگر ٹک ٹاک کی بات کی جائے تو کئی ویسٹرن ممالک ہیں چائنا کی اس ایپ کو جنہوں نے کئی دفعہ بین کیا ہے. اس وقت بھی یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ الیکشنز کے فوراً بعد یو ایس میں بھی ٹک ٹاک تقریباً مکمل طور پہ بین ہے. تو پاکستان اس میں کوئی بہت ہی مختلف چیز نہیں رکھتا. آئے دن ریاستوں پہ اور حکومتوں پہ اس طرح کے سوال اٹھتے رہتے ہیں. بہرحال جی, جب پاکستان میں لوگوں کی وی پی این کی رسائی مشکل ہوئی تو سمجھا یہ گیا کہ شاید بزنسز کو پہلے اپنے وی پی این کو رجسٹر کر کے وائٹ لسٹ کرانا پڑے گا, تبھی اس کی ایکسس ملے گی. لیکن تھوڑی ہی دیر میں پی ٹی اے نے جب باقاعدہ بیان دیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی, یہ ایک ٹیکنیکل گلچ کی وجہ سے وی پی این کی رسائی پاکستانیوں کے لیے, پاکستانی صارفین کے لیے مشکل تھی. آئیے ذرا اس کو مزید بھی سمجھتے ہیں کیونکہ اس پہ بھی ایک سیاسی رائے پائی جاتی ہے. کل ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے اس کو بڑے آڑے ہاتھوں لیا اور اس پہ آواز اٹھائی, لیکن ساتھ ہی جتنے ڈیجیٹل رائٹ ایڈوکیٹس اینڈ ایکٹیوسٹ ہیں ان کا بھی اس کے حوالے سے ایک بڑا اسٹرانگ اوپینین ہے. جی جناب, بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فریحہ عزیز جو کہ کو فاؤنڈر ہیں بولو بھی, اینڈ شی از آلسو دا ہوسٹ آف ڈیجی پاڈ. جی فریحہ, کس طرح دیکھتی ہیں اس وی پی این کی ڈسرپشن کو؟ پی ٹی اے کی طرف سے جو باقاعدہ اسٹیٹمنٹ ہے ان کا کہنا ہے کہ دس از جسٹ اے ٹیکنیکل گلچ. واٹس یور انڈرسٹینڈنگ آف دا میٹر؟ دیکھیے, ہمارے ہاں بہت شکریہ, لیکن ٹیکنیکل گلیچز کبھی انٹرنیٹ کے بند ہو جانا ٹیکنیکل گلیچ ہوتا ہے, کبھی ایکس کی بندش ٹیکنیکل گلیچ ہوتا ہے, اب وی پی این کے جو ڈسیبل ہو گئے ہیں وہ ٹیکنیکل گلیچ کہہ رہے ہیں. لیکن یہ ایک کنسسٹنٹ پالیسی تو ہے کہ جب مرضی کوئی سروس ہو, کوئی اپلیکیشن ہو, وہ بند کریں. وائٹ لسٹ کہا جا رہا ہے کہ وی پی اینس جا رہے ہیں اور وی پی این رجسٹریشن چل رہی ہے, لیکن اس کے باوجود اگر اس طرح کا وہ کہہ رہے ہیں کہ گلچ آ رہا ہے تو وہ کیا اعتماد کسی کو دے گا, خاص طور پہ اس انڈسٹری کو جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کے لیے ہم ایک الگ سہولت فراہم کر رہے ہیں کہ آپ رجسٹر کر لیں تو آپ متاثر نہیں ہوں گے. لیکن وہ بھی متاثر ہوئے ہیں, کیونکہ ہم نے سنا ہے, اخبارات میں یہ پڑھا ہے کہ جنہوں نے رجسٹر بھی کیے ہوئے ہیں ان وی پی اینز میں بھی ڈسٹرپشن آئی ہے. بالکل صحیح. فریحہ, مجھے یہ بتائیے کہ یہ ٹویٹر ایکس کی بندش ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں, اور یہ میرے خیال میں زیادہ واضح ہم پہ تب ہوئی ہے جب الیکشنز کے بعد حکومت نے اپنے منصب کو سنبھالا ہے. کس طرح ایکسپلین کرتی ہے گورنمنٹ ایک طرف ڈیجیٹل پاکستان کی خواہش, آزادی صحافت کی بات, اور دوسری طرف ٹویٹر ایکس کی بندش؟ از دیر این ایکسپلینیشن؟ ایکسپلینیشن نہیں ہے, اور آپ تضاد یہ دیکھیے کہ پہلے تو جب نگراں حکومت کے وقت میں انٹرنیٹ ڈسٹرپشن شروع ہوئی اور 17 تاریخ کو الیکشنز کے بعد ایکس کی بندش ہوئی. پہلے اگر آپ انفارمیشن منسٹر کے اسٹیٹمنٹس دیکھیں تو انہوں نے یہی موقف اختیار کیا تھا کہ یہ ٹیکنیکل گلچ ہے, یہ ایکس کی طرف پہ ہوگا, ہم نے تو کچھ نہیں کیا.
اس کے بعد پھر کورٹ کیسز بنے تمام ہائی کورٹس میں اس وقت ملک کے پٹیشنز پینڈنگ ہیں ایکس کی بندش کو لے کر. اور اس کے بعد یہ پھر بیان آیا اور موقف آن ریکارڈ بھی آیا کہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا جس کے تحت ایکس پہ پابندی لگائی گئی ہے. اس پہ ہمیں کہا گیا کہ نیشنل سیکیورٹی کی تھریٹ ہے. اب نیشنل سیکیورٹی کی اگر تھریٹ ہے اور دوسری طرف آپ وی پی اینز بین کر رہے ہیں تو حکومت کے نمائندے خود کیوں ایکس استعمال کریں بھرپور طریقے سے وی پی اینز لگا کے. لیکن جو باقی ملک ہے جن کے پاس شاید یہ سہولت نہ ہو کہ اب پیڈ وی پی اینز یا رجسٹریشن، آپ نے باقی عوام کو اس کو محروم کر دیا ہے اور کچھ لوگ جن کے پاس وسائل ہیں، رسائی ہے، وہ استعمال کر سکتے ہیں. فریہ، دو چھوٹے سے سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصے قبل جب انٹرنیٹ کی بندش اور ڈسٹرپشنز کے بارے میں آئی ٹی منسٹر صاحبہ سے سوال کیا گیا تو ان کا موقف یہ تھا کہ ملک میں جو لوڈ ہے وی پی این استعمال کرنے کا وہ کیونکہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور تمام تر لوگ وی پی این استعمال کر رہے ہیں، یہ وجہ بنی ہے انٹرنیٹ کی گلچز کی اور اس کی ڈسٹرپشن کی. There is no technical background to this particular statement, لیکن what is your understanding of it؟ آپ کیسے سمجھ پاتی ہیں کہ کیا انٹرنیٹ کے بعد اب حکومت چاہتی ہے کہ لوگ وی پی این کا استعمال بھی نہ کریں؟ لیکن it's quite a oxymoronic statement because لوگ وی پی این کا استعمال کرتے ہی اس لیے ہیں کیونکہ عام طور پہ پاکستان کی طرف سے ان کے لیے کئی سائٹس کو، کئی پلیٹ فارمز کو بلاک کیا ہوا ہے. What's your take on the subject؟ جی بالکل، دیکھیں پاکستان کی حد تک ہم وی پی اینس کا استعمال کرتے ہیں ایز اے سرکموینشن ٹول تاکہ ہمیں ان پلیٹ فارمز یا اس مواد تک رسائی ہو جو کہ حکومت نے بند کیا ہوا ہے. لیکن ٹپکلی پوری دنیا میں وی پی این ایز اے نارم اور کارپوریٹ نارم ایک پرائیویسی ٹول کے طور پہ ہوتا ہے، ڈیٹا اور کمیونیکیشن پرائیویسی کے لیے. اور یہ لازمی ہوتا ہے جو کام کر رہے ہیں کہ اپنی کمیونیکیشن اور جو ڈیٹا شیئرنگ ہے وی پی اینس کے ذریعے اپنے ڈیوائسز کے ذریعے کریں، اور یہ حصہ ہوتا ہے روزمرہ عام کارپوریٹ کام کا بھی. اب اس کو بھی متاثر کیا جاتا ہے. اور پھر ایک آپ کے اگر سرویلنس رجیم ہے، ٹریکنگ مانیٹرنگ ہوتی ہے، تو وہ ایک اور ایڈیشنل پرائیویسی ٹول کے طور پہ وی پی این استعمال کرتے ہیں. ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ کچھ نہ کچھ بند کر دیا جاتا ہے. جو منسٹر صاحبہ کی باتیں ہیں کہ کبھی وی پی اینس کے بارے میں یہ کہتی ہیں کہ دیکھیں وہ تو لوکل کانٹینٹ اس طرح سے سرو ہوتا ہے، یا پھر وی پی اینس کے استعمال سے یا انٹرنیٹ ٹریفک پہ لوڈ پڑ گیا ہے، تو اس کے ذمہ داری تو پھر حکومت پہ ہی بنتی ہے. یہ جو بھی یہ کر رہے ہیں ان پہ عائد ہوتی ہے کہ ہمارا انٹرنیٹ انفراسٹرکچر اتنا ناقص کیوں ہے. کبھی ایک سب مرین کیبل فالٹ آتی ہے، پھر دوسری، پھر تیسری. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اگست تک ہو جائے گا، پھر ایک اور فالٹ ہو جاتی ہے، اکتوبر تک ہو جائے گا. اب نومبر میں بیٹھے ہیں، ابھی بھی انٹرنیٹ ڈسٹرپشنز چل رہی ہیں، پھر وی پی این بھی، پھر بندش. تو یہ کیسے ڈیجیٹل پاکستان ریئلائز کیا جائے گا؟ کیسے آپ My last question to you would be Fariha, you're absolutely spot on with that. ایسا لگتا ہے کہ ہماری سب مرین کیبلز کو بھی چن چن کر شاک صرف پاکستان کو سے گزرنے والی یا پاکستان کو سہولت دینے والی سب مرین کیبلز کو یہ اٹیک کرتی ہے. My last question to you would be that in the last few months the state has emphasized on building a narrative around digital terrorism کہ کس طرح پاکستان کی ساکھ کو، پاکستان کے اداروں کو ڈیجیٹل مواد کے ذریعے، ڈیجیٹل ایک مہم کے ذریعے نقصان پہنچایا جا رہا ہے. So what is the understanding of the state in terms of the people's data protection and data rights جبکہ وہ دوسری طرف اس طرح کی جو کاوشیں ہیں، اس طرح کی جو سرگرمیاں ہیں ان کو کریک ڈاؤن کرنے کا بھی ایک آبجیکٹو رکھتی ہیں؟ دیکھیں یہ کانٹرڈکشنز جب تک چلتی رہیں گی تو ہم نہیں کبھی ڈیجیٹل ٹیررزم ہے، آپ پرچے کاٹ رہے ہوتے ہیں سائبر کرائم لاء کے تحت سیاسی مخالفین پہ یا ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ پہ یا صحافیوں پہ، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈیجیٹل پاکستان بھی. اور ڈیجیٹل پاکستان کیسے جب آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت میسر نہیں ہے، پھر آپ کے جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ بڑھتا جاتا ہے کیونکہ آپ کو بیک اپس میں انویسٹ کرنا پڑتا ہے. یہ ایک ریپوٹیشنل ڈیمیج بہت سیویئر پاکستان کو ہوا ہے اور یہ سوال اب باہر اٹھائے جا رہے ہیں. یہاں سے بھی فلائٹ آف کیپٹل ہو رہا ہے، لوگ ریلوکیٹ کر رہے ہیں، دبئی میں بزنسز آپریٹ کر رہے ہیں، یا پیمنٹ سسٹمز کے ایشوز آ رہے ہیں. آپ اگر یہ انفراسٹرکچر نہیں ایڈریس کریں گے، آپ بناتے رہیں پارکس، آپ افتتاح کرتے رہیں، سیٹلائٹس لانچ کرتے رہیں، لیکن یہاں پہ فیزیبل نہیں رہے گا کسی کے لیے بھی بزنس کرنا. آپ عام جو ہے بہت شکریہ فریہ. نہ صرف بزنس لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہر پلیٹ فارم کی ایک اپنی ایڈوکیسی مہم بھی چل رہی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پوری دنیا میں ایسا لگتا ہے کہ ہدف ٹک ٹاک ہے
کیونکہ وہ ایک چائنیز ایپ ہے. کئی ممالک نے اس پہ سرویلنس کا اور ڈیٹا بریچز کا، ڈیٹا رائٹ بریچز کا الزام لگایا ہے. لیکن پاکستان میں ٹک ٹاک عام ہے، ٹک ٹاک کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ ٹویٹر، ایکس اور دوسرے یوٹیوب، فیس بک جیسے پلیٹ فارمز کے اوپر زیادہ حکومتی نزلہ گرتا ہے.